ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم حضرت، میرا کوشچن یہ ہے کہ کوئی ہمارے بھائی صاحب ہیں بولے تو کافی دور کے ریلیشن سے فرینڈ ٹائپس، تو وہ جو ہے نماز میں رفع دین کرتے ہیں، اور رفع دین کرتے ہیں نماز کو مطلب رفع دین کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان کے گھر والے سب صحیح سے نماز پڑھتے ہیں، مطلب جس طرح سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے ساتھ۔ اور وہ جو رفع دین کا مسئلہ انہوں نے بھیجا کہ رفع دین کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ چیز صحیح بخاری میں آیا ہے، وہ جہاں تک مجھے بھی پتہ ہے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔ انہوں نے اپنی یہ بھی لنک وغیرہ بھی بھیجا اور صفحہ نمبر بھی بھیجا، حدیث نمبر بھی بھیجا صحیح بخاری کا، لیکن مجھے جہاں تک معلوم کہ صحیح بخاری میں تو رفع دین کرنا بتایا گیا ہے، لیکن اسی چیز کو صحیح مسلم میں روایت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ رفع دین کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے دونوں چیز کی یہ ڈیٹیلز بھیجیں۔ اگر صحیح مسلم میں اس چیز کا ڈیٹیلز ہے کہ کہاں پہ منع کیا گیا رفع دین کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کون سا حدیث ہے اور کون سا صفحہ ہے، یہ چیز ہمیں بھیجیں، اور صحیح بخاری کی بھی بھیجیں کہ وہاں کون سا صفحہ کون سا حدیث ہے جس میں منع کیا۔ ایکچولی کیا ہے کہ وہ 360 اپلیکیشن یوز کرتا ہے، جو بھی ایپ پڑھتا ہے، وہ جو بھی حدیث وغیرہ پڑھتا ہے، اس کی ترجمہ پڑھتا ہے، وہ 360 اپلیکیشن کو یوز کرتا ہے، اس سے باہر سے نہیں پڑھتا۔ میں نے اس کو بولا کہ 360 اپلیکیشن ہی غلط ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے، تو وہ بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس طرح کا آپ کا بات نہیں مانوں گا، اگر آپ صحیح بول رہے ہیں تو ہماری ہدایت ہو جائے گی، ہم رفع دین کرنا چھوڑ دیں گے نماز میں، مگر مجھے حوالہ چاہیے حدیث سے، صحیح مسلم صحیح بخاری سے، کہ کس حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئکلی نیڈس ہے، جتنا جلدی ہو سکے آپ اس چیز کی ویڈیو بنا کے دے دیں، یا کسی طرح سے، یا اس پہ ہمیں لنک دے دیں اور صفحہ نمبر وغیرہ بتا دیں کہ کہاں پہ منع کیا گیا ہے رفع دین کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ رفع دین کے تعلق سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ دونوں طریقے کی حدیثیں ہیں کہ رفع دین کرنے نہ کرنے کی، اور آپ کے جو ایک دوست ہیں جو کرتے ہیں، اول تو یہ ہے سب سے بڑی بات کہ اگر بالفرض رفع دین آپ نماز کے اندر نہیں بھی کریں گے تو آپ ایک مرتبہ اپنے دوست سے یہ پوچھیں کہ اگر کوئی شخص رفع دین نماز میں نہیں کرتا اور وہ اہل حدیث ہی ہے تو کیا اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یعنی خود ان سے معلوم کریں کہ ان کے وہاں رفع دین کا جو حکم ہے وہ فرض واجب کا ہے یا سنت کا ہے یا مستحب کا ہے، کیا ہے، ایک مرتبہ وہ معلوم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ کسی چیز کو یہ کہہ کر کہ بخاری میں ہے اس چیز کو کرنے کا حکم ہے تو کر لیا جائے، تو میں تمام اہل حدیث یا وہابی کہلانے والے لوگوں کو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر حدیث پہ عمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ بات حدیث میں لکھی ہوئی ہو۔ تو اس لیے لوگوں کو یہ گمراہ کرنا کہ حدیث میں یہ چیزیں اس پہ عمل کرو، حدیث کے اندر اتنی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر نہ لوگ عمل کرتے ہیں نہ ہی کر سکتے ہیں، تو یہ بات کہنا کہ بس حدیث میں آ گیا تو اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، تو حدیث میں جو ہیں وہ دونوں طریقے کی باتیں ہیں، رفع دین کرنے نہ کرنے دونوں کے تعلق سے، اور رفع دین کرنے کی روایتوں کے بعد ہی رفع دین نہ کرنے کی روایتیں لکھی ہوتی ہیں، جس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ رفع دین پہلے تھا اور بعد میں نہیں ہے، ورنہ یہ کہ صرف حدیث کے اندر آگے اس پہ عمل کر لیا جائے تو ایسی بہت ساری تمام باتیں ہیں کہ جو حدیث کے اندر ہوتی ہیں اور اس پہ جو ہے عمل نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ بخار کے اندر غسل کرانے کا بھی حکم ہے حدیث کے اندر، تو کیا اس حدیث پر بھی تمام اہل حدیث عمل کرتے ہیں کہ جن کے گھر میں کسی بچوں کو یا کسی کو بھی بخار ہوتا ہے اور اس کو وہ نہلا دیتے ہیں، اور بخار اگر بڑھ جائے تو وہ ٹھنڈے پانی سے نہلا دو، تو کیا اس حدیث پر بھی وہ عمل کرتے ہیں؟ اور یہ ایک ایگزامپل ہے، اس کے جیسی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو حدیث کی کتاب میں تو ہیں مگر یہ کہ ان پر عمل اہل حدیث خود نہیں کرتے۔ تو یہ کہنا کہ رفع دین کرنا ہے ضروری ہے اور کرنے کے لیے حدیث ہے، تو حدیث بہت ساری چیزوں کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کا علم اگر ہر ایسے پڑھنے والے کو، اصل میں یہ حدیث کا علم بھی نہیں ہے، اس کو تو تقلید کہتے ہیں، یعنی مترجم کی تقلید اس کو کہہ لیں
کیونکہ جو لوگ آپ کو یہ حدیث دکھا رہے ہوتے ہیں وہ خود اصل بخاری سے تو کم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ترجمہ زیادہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس میں ترجمے میں ٹرانسلیٹر نے جیسا ترجمہ کرا عربی کا وہی ترجمہ اس کو سچ مان رہے ہوتے ہیں. تو حقیقت میں یہ مترجم کی جو ہے وہ تقلید ہے, یعنی جس نے ترجمہ کرا اس کی تقلید کر رہے ہیں, اسی کی بات کو سچ مان رہے ہیں. یہ حقیقت تو ہے نہیں. اس کی ڈیٹیل تقلید کی ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں, آپ اس کے اندر سن لیں. تو یہ کہ حدیث کے اندر کھول کے ڈائریکٹ یہ دکھانا کہ حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے, حضور نے کہا ہے تو ایسے نہ کرنے والی بھی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم جو ہے امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ خود بات یہ دیکھیں گے کہ گمراہی پر جمع نہ ہونے سے کیا مراد ہے. امت کے 90% سے زیادہ لوگ رفع دین نہیں کرتے, یعنی جو حنفی المذہب ہے وہ ان میں اکثریت اسلام میں حنفیوں ہی کی ہے, اکثریت یعنی 80-90% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ حنفی ہیں جو رفع دین نہیں کرتے. تو اگر یہ رفع دین نہ کرنا گمراہی ہے تو یہ حدیث جھوٹی ہو جائے گی کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی, یعنی سب نے گمراہی کے اوپر آ کر اتفاق کر لیا. دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام نے بڑی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا کہ جو ان سے ہٹا وہ جہنم کے اندر جانے کی اس کی بشارت دی. اب بڑی جماعت سے کیا مراد ہے آپ دیکھ لیں اپنے چاروں طرف, آپ کو مشکل سے 1000 آدمی میں ہی کوئی اہل حدیث ایک ملے, یعنی 1000 پہ ایک بھی نہیں ہوگا. تو مشکل سے اگر 2-3% لوگ ہیں تو کیا یہ بڑی جماعت کہلائیں گے؟ یا 80-90% جو حنفی المذہب ماننے والے ہیں, امام اعظم کے ماننے والے ہیں, وہ بڑی جماعت ہے. تو جو بڑی جماعت سے نکلا وہ گمراہی کی طرف گیا. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے, یعنی بڑی جماعت کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ حدیث علماء نے بیان کر دی ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض رفع دین نہیں ہوتا, رفع دین نماز یا رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو آج سے ہزاروں سال پہلے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ تمام رفع دین جو نہیں کرتے تھے تو وہ غلط نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ولی کیسے بن گئے؟ حالانکہ اہل یعنی عقیدت مندوں کے لیے, اہل سنت کے لیے تو اتنی دلیل کافی ہے کہ ان کے تمام بزرگ جو گزرے ہیں, جتنے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں, وہ سارے ان میں سے اکثریت 99% ایسے تھے کہ جو رفع دین نہیں کرتے تھے. وہ شافعی ہوں تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو حنفی مذہب کے ہیں وہ سارے رفع دین نہیں کرتے تھے. تو اتنے بڑے بڑے محدث مفسرین گزرے ہیں, اسلام کے اتنے بڑے بڑے عالم دین گزرے ہیں, وہ سب رفع دین نہیں کرتے تھے. تو کیا یہ آپ کا دوست جو ابھی گوگل کی مدد لے کر ابھی پیدا ہوا اور اس کو رفع دین کی حدیث مل گئی, تو کیا یہ حدیث جنہوں نے لکھی ہے ان کو نہیں مل رہی تھی؟ یعنی جنہوں نے کتابیں لکھ کر ہم تک پہنچائی ان کو نہیں ملی, اور ان کی کتاب پڑھ کر یہ بندہ بولتا ہے کہ جی یہ رفع دین دیکھو کرنا ضروری ہے. تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اتنے عالم دین گزرے 1000 سال میں, اگر وہ رفع دین نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہم سے زیادہ ان کو سمجھتی کہ رفع دین ضروری تھا یا نہیں تھا. اگر بالفرض رفع دین فرض ہوتا تو تمام لوگ رفع دین کر رہے ہوتے ہیں نا, جس طرح تمام لوگ رکوع کر رہے ہیں نماز کے اندر, تمام لوگ سجدے کر رہے ہیں نماز کے اندر. تو کیونکہ یہ ضروری ہے اس لیے کر رہے ہیں, سب کا اس پہ اتفاق ہے. تو رفع دین کا نہ کرنا یہ تو ابھی یعنی گوگل کی تقلید کر کے جو لوگ نکلے ہیں تو ان کو رفع دین کا جو ہے نا زیادہ ابھی کیڑا کاٹا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو رفع دین کے بارے میں ورغلاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ بڑی جماعت سے جدا نہ ہو, کہ جیسا آپ نے دیکھا تمام پچھلے یعنی اپنی امت کے پچھلے علماء کو, مفسرین محدثین کو, کہ انہوں نے جو ہے رفع دین نہیں کیا, اور اس کے پیچھے وہی امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل ہے. دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ جس بخاری کو لے کر چلاتے ہیں, آپ ان سے ایک بار سوال کریں کہ جب بخاری لکھی نہیں گئی تھی تو کیا اسلام تھا یا نہیں تھا؟ یعنی بخاری تو حضور علیہ السلام کے بہت زمانے, بلکہ امام اعظم کے بھی بہت بعد میں لکھی گئی ہے. تو امام بخاری نے جب تک بخاری لکھی نہیں تھی اس وقت لوگ کیا کرتے تھے نماز میں؟ یہ تو بخاری لکھنے کے بعد آپ نے رفع دین کا معاملہ کرا نا. رفع دین اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا کرا؟ کیا اس وقت بھی اسلام تھا یا اسلام بخاری پر ہے؟ اور ویسے بھی پورا مذہب اسلام جو ہے نا صرف کتاب بخاری کے اوپر ٹکا ہوا نہیں ہے کہ ہر چیز وہ بخاری میں ہو تو ضروری ہے, بخاری میں نہیں ہو تو اس کا رد. ایسا نہیں ہے. یعنی اسلام صرف بخاری پہ نہیں ہے, بخاری کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے بھی بہت سی چیزیں حدیثوں کی کتاب بخاری کے علاوہ بھی ہے. اور جب امام بخاری نے کتاب نہیں لکھی تھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اس وقت بھی اسلام تھا, اس وقت بھی لوگ اسلام کے ماننے والے اور عمل کرنے والے تھے, نمازیں اس وقت بھی پڑھی جا رہی تھیں. تو یہ کہنا کہ بخاری میں آ گئی رفع دین تو اس لیے کرنی ہے, تو امام بخاری سے پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. دوسرا یہ کہ بخاری, امام بخاری جو کتاب ہے صحیح بخاری, اس کے علاوہ بھی تو دیگر کتابیں ہیں نا اسلام کی, اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں. اگر آپ کہتے ہو کہ ہر حدیث پہ عمل ہو جائے گا تو ایسی بہت ساری فہرست ہے جس کے اوپر خود اہل حدیث جو ہے وہ عمل نہیں کرتے. یعنی حدیث کی ایسی بہت ساری کتابوں کے اندر ایسی نقلیں حدیث ہے جس پہ خود اہل حدیث نہیں کرتے. تو رفع دین کے بارے میں لوگوں کو ورگلانا بیکار ہے. دوسرے کہ عوام کو چاہیے کہ علماء دین پہ جا کے علم دین سیکھے, ان سے یہ طلب کرنا
کہ یہ کس کتاب کے کس صفحے پہ لکھا ہے. یہ کم علمی کی نشانی اور شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے. یعنی اس کو آپ بید بھی شمار کر لیں کہ یہ ایک طریقے کی بید بھی ہے. عوام کو چاہیے کہ اپنے مسائل کا حل لے اور علماء اکرام سے جا کر کہیں بھی کہ بھائی اس سوال کا کیا جواب ہے، آپ کو جواب دے دیں. عوام کے لیے جواب کافی ہونا چاہیے. عوام کو یہ تحقیق کا حق نہیں ہوتا، یعنی یہ طلب کرنے کا حق نہیں ہوتا کہ آپ اس کا پیج نمبر یا حدیث بھی دکھائیں کہ کس حدیث پہ، کیونکہ عوام کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث کا صفحہ دیکھ کے اس پہ اعتماد کر لے. کیونکہ ایسے تو حدیث کے بہت سارے صفحے پیش کر دیے جائیں گے کہ جس میں آپ کو یہ بھی تحقیق نہیں ہوگی کہ یہ سچے بھی ہیں یا جھوٹے ہیں، کیا یہ من گھڑت حدیثیں ہیں یا صحیح ہے یا غلط ہیں، کیا اس کا حکم ناسخ ہے یا منسوخ ہے. یہ سب بھی آپ کو جو ہے وہ معلوم نہیں چل پائے گا. تو اس لیے یہ باتیں فضول کی ہیں کہ صفحہ نمبر یا پیج نمبر دکھائی جائے. جواب آپ کو طلب کرنا چاہیے. جواب یہ ہے کہ رفع دین نماز میں نہیں کرنا چاہیے. جیسا آپ نے اپنے تمام بزرگوں کو دیکھا، آج تک تمام اولیاء اللہ کی سیرتوں میں دیکھا یا پڑھا یا علماء دین سے سنا کہ رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ حنفی مذہب ہیں، اکثریت بھی اسلام میں اس کے، تو آپ کو بغیر رفع دین جیسے آپ نے نماز پڑھنے کے طریقے دیکھتے ہیں ویسا ہی کریں. اب 1400 سال کے بعد آ کر نماز کا جو نیا طریقہ نکالا گیا ہے اس طریقے پہ عمل نہ کریں. اور بڑی جماعت وہی ہے، یعنی اہل سنت و جماعت. پتھر میں حسن لالے پرانے